In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. یہ ہماری ووکیبلری ان سینٹنسز کی ویڈیو ہے اور اس میں ہم پڑھیں گے پارٹ نمبر 3. Before I start this video lesson, I'd like to say one thing. Vocabulary is very important کیونکہ اگر ہمیں الفاظ کی انگلش ہی نہیں آئے گی تو ہم انگلش میں کس طرح بولیں گے. اس لیے لسننگ از ویری امپورٹنٹ اور جو ورڈز ہم سن لیتے ہیں عموماً وہ ہمارے ذہن میں رہ جاتے ہیں اور اگر ہم کسی لفظ کو 2 یا 3 مرتبہ سن لیں تو یوزلی وی ڈونٹ فرگیٹ، پھر وہ نہیں بھولتا. اگر ہم کسی بھی لفظ کو صرف ایک دفعہ سنتے ہیں اور فوری طور پر 2-3 دفعہ بھی سن لیں تو اتنا فرق نہیں پڑتا، لیکن ایٹ 2 different if we listen the same word at 3 or 4 different times، یعنی 3-4 مختلف اوقات میں اگر آپ ایک لفظ جب سنیں گے تو then it will become the part of your mind، آپ کے ذہن کا حصہ بن جائے گا اور آپ اس کو استعمال کر پائیں گے. تو اس لیے ضروری ہے کہ جو ووکیبلری ان سینٹنسز کی ویڈیو لیسنز ہیں یہ آپ 2-3 دفعہ دن میں جب بھی ٹائم ملے اس کو سن لیں. آئی ہوپ کہ وہ الفاظ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں گے. میری کوشش پوری ہوتی ہے کہ ہم کرنٹ یعنی جو ان یوز ورڈز ہیں وہی ہم استعمال کریں، یعنی جو نیٹو یوز کرتے ہیں اہل زبان. ہم میں کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں کرتا جو یعنی بہت پرانا ہو یا ان یوز نہ ہو. کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کو کرنٹ یعنی ماڈرن ورڈز دیے جائیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ اس ویڈیو لیسن میں ہمارے پاس کس طرح کے جملے ہیں، جیسا کہ اب بس بھی کرو، یا آپ کسی کو کہتے ہیں بھائی ہوشیاری نہ دکھاؤ، یا جب ہم کسی کو یہ کہتے ہیں بھائی ایک بار آزما لو، یا بچوں والی حرکت نہ کرو، یا وہ صرف باتوں کا شعر ہے. اکثر کوئی بندہ ہوتا ہے بہت بولتا ہے، کہتے ہیں یار تو باتوں کا شعر ہے نا، یا اپنی مرضی ہے، یعنی آپ کا چوائس ہے، آپ کا دل کرتا تو کر لیں. اسی طرح خود پر اتنا ناز نہ کر، خود پر اتنا ناز نہ کرو. تو اس طرح کے جو جملے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کو ہم انگلش میں کس طرح بولتے ہیں. اچھا، اپنی قسمت کو زیادہ نہ آزماؤ، ڈونٹ پش یور لک، ڈونٹ پش یور لک. اچھا، یہاں پش کا مطلب ہوتا ہے آزمانا، یعنی خام خواہ آپ جو ہے نا بندہ بعض اوقات قسمت کو دوش دے رہا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا. بہرحال تو اپنی قسمت کو زیادہ نہیں آزمانا چاہیے، یعنی وی شوڈ ناٹ پش آور لک. اپنی مرضی ہے یعنی جو آپ کا دل کرتا ہے کرو، بھی آپ کی اپنی مرضی ہے نا. تو سوٹ یور سیلف، سوٹ یور سیلف. یہاں سوٹ کے معنی جو ہے نا وہ مرضی کے معنی میں ہم نے استعمال کیا ہوا ہے. جو چیز آپ کو موزوں لگتی ہے تو سوٹ یور سیلف، اپنی مرضی ہے. اچھی، چپ ہو جاؤ. اچھا، اکثر ہم چپ ہو جاؤ کے لیے کہتے ہیں بی سائلنٹ یا کیپ سائلنٹ. یہ ایک سمپل جو فریز ہے، یہ بھی کامنلی میں نے انگلش میں اس کو پڑھا ہے. پائپ ڈاؤن، سنا بھی ہے میں نے اس کو، پائپ ڈاؤن، چپ ہو جاؤ بھائی. پائپ ڈاؤن. کیا کہا تم نے؟ say that again، say that again. اچھا، جب ہمیں کسی کی کوئی بات سمجھ نہ لگے تو ہم کہتے ہیں نا بھائی کیا کہا تم نے، یعنی دوبارہ بات کو ریپیٹ کرو، بات دوبارہ اس کو بولو. تو say that again، say that again. اب بس بھی کرو، یعنی کوئی کام بندہ مسلسل کر رہا ہو، کہتے ہیں بھائی اب بس بھی کرو. give it a rest، give it a rest. اچھا، ریسٹ کا مطلب ویسے تو آرام ہوتا ہے، یہاں مطلب give it a rest کا معنی ہے یعنی سٹاپ کر دو، اس کو آرام دے دو یا بس کر دو، اب بس بھی کرو. give it a rest. خود پر اتنا ناز نہ کرو. don't flatter yourself. ویسے خود پہ ناز کرنا نہیں چاہیے، ہم ناز کرنے والی کوئی ایسی ہماری شخصیت نہیں ہوتی. تو خود پر اتنا ناز نہ کرو. don't flatter yourself، don't flatter yourself. flatter کا مطلب ناز کرنا ہوتا ہے. کچھ زیادہ ہی شوق ہو، یعنی کوئی بندہ شوخی کر رہا ہو تو ہم اس کو کہتے ہیں نا کہ bit cheeky، bit cheeky. چیکی ہوتا ہے یعنی شوخ. bit cheeky، دیکھو ذرا، یا کہتے ہیں یہ کیا حرکت ہے، دیکھو ذرا. fancy that، fancy that، ہوشیاری نہ دکھاؤ. don't get smart، don't get smart. اچھا، کہتے ہیں نا وہ بڑا سمارٹ بن رہا تھا، بڑا ہوشیار بن رہا تھا. سمارٹ جو ہے نا وہ ہوشیاری کے لیے ہم نے یوز کیا ہوا ہے. تو don't get smart، ہوشیاری نہ دکھاؤ. اب دیر اس کی ہے، یعنی کوئی کام ہو تو کہتا بھائی اب تو دیر اس کی ہے نا. bit late for that، یعنی آپ کہتے ہیں نا بھی چلو اب وہاں چلتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں اب دیر اس کی ہے تو bit late for that. ویسے bit کا مطلب پیس ہوتا ہے، ٹکڑا ہوتا ہے، لیکن یہاں مطلب ہے کہ جو کام بھی کر رہے ہیں اس کے لیے ذرا زیادہ ہی لیٹ ہو گئے ہیں. تو bit late for that. او تمہیں پتہ چل گیا. او you noticed، یعنی آپ کوئی کسی کے لیے گفٹ لے کر آتے ہیں یا بازار سے ہیں، کسی نے کوئی چیز خرید کے لائے ہیں تو وہ کہتا ہے وہاں بھی آپ کے پاس فلاں چیز ہے. پہ اچھا تمہیں پتہ چل گیا نا. you noticed، oh you noticed.
تو نوٹس کا مطلب ہے دیکھ لینا, پتہ چل جانا چاہیے. اچھا میرے ایک کام تو کرو, ڈو می اے فیور, ڈو می اے فیور. اچھا یہ ہم یعنی لفظ فیور کا معنی اگرچہ حمایت کرنا ہوتا ہے, کسی پر احسان کرنا ہوتا ہے, لیکن سم ٹائم ہم اس کو جب کہتے ہیں نا ڈو می اے فیور, یعنی آپ ایک مہربانی کرو, ایک کام کر دو میرا, اچھی بڑے ہو جاؤ, گرو اپ. اچھا جب کوئی بڑا آدمی جو ہے وہ چھوٹی حرکت کرے تو اس کو کہتے ہیں گرو اپ, بڑے ہو جاؤ بھائی, بڑے بنو آپ تم, گرو اپ. گرو کا ویسے معنی بڑھنا ہوتا ہے. کچھ زیادہ ڈرامہ نہیں ہو رہا, بٹ ڈرامیٹک نہ ہو, بٹ ڈرامیٹک نہ ہو, یعنی بٹ ڈرامیٹک مین کچھ ذرا زیادہ ہی ڈرامہ جو ہے نا, نہ ہو یعنی نہیں ہو رہا. تو اکثر ہم اس طرح کے جملہ, ہاں بھائی کچھ زیادہ ڈرامہ نہیں ہو رہا نا, بٹ ڈرامیٹک نہ ہو, بڑی مہربانی جو آ ہی گئے. یعنی کبھی کسی کو آپ نے انوائٹ کیا ہے اور یا کسی کو بلایا ہے اور وہ تھوڑا لیٹ آتا ہے تو آپ کہتے ہیں نائس آف یو ٹو شو اپ, نائس آف یو ٹو شو اپ. شو اپ کا مطلب پہنچنا ہوتا ہے, ٹو ریچ, یعنی آپ نے اپنی شکل دکھائی, آپ کی بڑی مہربانی, بڑی مہربانی جو آئی گئے. نائس آف یو ٹو شو اپ, ایک بار آزما لو. او گیو اٹ اے گو, گیو اٹ اے گو. اچھا گو کا معنی اگرچہ جانا ہوتا ہے, لیکن یہاں پر جب گیو اے گو ہوتا ہے اٹ مین آزمانا کے معنی میں اس کو ہم یوز کرتے ہیں. تو ایک بار آزما لو, او گیو اٹ اے گو. اچھا واقعی, از دیٹ سو. اچھا سم ٹائمس ہم کوئی حیرت کی بات سنیں تو کہتے ہیں اچھا واقعی, اس کی انگلش میں کہیں گے از دیٹ سو. اچھا یہ ریئلی کے معنوں میں یوز ہوتا ہے اصل میں نا, از دیٹ سو, لیکن چونکہ لینگویج میں اس کو کامنلی یوز کیا جاتا ہے از دیٹ سو. سم ٹائمس کچھ لوگ کہتے ہیں ریئلی, واقعی, یعنی ٹون آپ کا کوشچن ہونا چاہیے. اور اس کے اندر بھی چونکہ اس میں تو آلریڈی ہم نے اس چونکہ اسٹارٹ میں لگا دیٹ سے پہلے استعمال کر لیا, تو از دیٹ سو. اچھا واقعی, وہ صرف باتوں کا شعر ہے, ہی از آل ٹاک, ہی از آل ٹاک. یا اگر فیمیل ہوگا وہ تو صرف باتوں کی شعر ہے, تو شی از آل ٹاک. لہجے کا خیال رکھو, مائنڈ دا ٹون. کوئی بندہ اونچے لہجے بولے ہے مائنڈ دا ٹون, تو مائنڈ ہوتا ہے خیال رکھنا, توجہ دینا. ویسے مائنڈ کے اوپر انشاءاللہ بہت جلد آپ کو پوری اسپیشل ایک ویڈیو لیسن مل جائے گا, جس پہ آپ دیکھیں گے کہ ہم اس کو بہت زیادہ اور ڈفرینٹ سینس کے اندر اس کا استعمال کرتے ہیں. ورڈ وہی ہوتا ہے مائنڈ, لیکن خیال رکھنا یعنی مائنڈ. تو لہجے کا خیال رکھو, مائنڈ دا ٹون. بچوں والی حرکت نہ کرو بھائی, ڈونٹ بی اے بیبی, ڈونٹ بی اے بیبی. اچھا بی اے بیبی ہوتا ہے بچہ بننا, تو بی اے بیبی کو یعنی بچہ بننا کوئی اچھی بات نہیں ہوتی. کوئی بندہ بڑا بندہ ایسی حرکت کر کہتے ہیں ڈونٹ بی اے بیبی, بچوں والی حرکت نہ کرو. سو یو مسٹ ہیو نوٹڈ ان آل دیز ایگزامپلس ہم نے اسپوکن لینگویج کے حوالے سے کچھ ووکیبلری کے ورڈ سیکھے ہیں. سو آئی تھنک یو مسٹ ہیو انجوائڈ اٹ. آئی تھنک دیٹس انف فار ٹوڈے. Thank you very much. Wish you best of luck. Take care. Goodbye for now.